نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النظر الی وجہک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اقبال نے تو دنیا دیکھی ہے، بہت سارے منظر دیکھے ہیں۔ اقبال نے بارگاہ رسالت میں بڑا خوبصورت ہدیہ پیش کیا۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، باہر میں موج یا گوش میں طوفان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لگا ذکر دیکھے، رفعت شان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ خوش قسمت ہو اور بیدار بخت ہو، آپ اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ میں ایک درویش کا واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں میں ایک مجمع میں کھڑا ہوں، یہاں لوگوں کے علاوہ ایک مجذوب فقیر بھی کھڑا ہے، اچانک نگاہ اٹھتی ہے، میں دیکھتا ہوں سامنے سے حضور آ رہے ہیں، سارے مجمع سے الگ اس مجذوب فقیر کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ سرکار کے نبوت کے ہونٹوں پر بشاشت کھیل رہی ہے، وہ مجذوب آگے بڑھتا ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار نے نبوت کے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے ہیں، پھر سرکار نبوت کے ہونٹوں سے اس کے ماتھے کو چوم لیتے ہیں۔ وہ مجذوب فقیر عالم خواب میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں اصفیاء کھڑے ہیں، اتقیاء کھڑے ہیں، پرہیزگار کھڑے ہیں، آپ نے خاص طور پر اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے ماتھے کو چوم لیا، کہا جب طلوع فجر سے پہلے یہ اٹھتا ہے اور مدینے کی طرف منہ کرتا ہے اور منہ کر کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہا سرکار نے مجھے یہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، یہ جو حضور سے محبت ہے نا، یقین کیجئے قلب و نظر کے زاویے کو بدل کر رکھ دیتی ہے، تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے، زمین کے ذروں کو اٹھا کر آسمان کا ستارہ بنا دیتی ہے۔ ایمان نہیں لائے تھے تو کافر تھے، ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پکار کر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور میں بارگاہ رسالت میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہزارہ جبریل اندر بشر، ہزارہ جبریل اندر بشر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر، بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ اللہ کریم کے آخری نبی معظم رسول محتشم
سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت والسلام کی دائمی و عالمی نبوت پر جس طرح ایمان لانا فرض ہے، جس کے بغیر کوئی آدمی نہ شرعاً مومن کہلا سکتا ہے نہ دارہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اس طرح آپ کی مطلق اور غیر مشروط اطاعت و اتباع شرعاً لازم ہے، اور ہر لحاظ سے آپ کی تعظیم و توقیر واجب ہے، جو ایک مومن پر نبی رؤوف الرحیم کا لازم حق ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی ذات والا شان کے ساتھ والہانہ اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس درجے کی محبت اور اس قسم کا قلبی تعلق اور عزت ناموس رسالت پر مر مٹنے کا حقیقی جذبہ پیدا نہ ہو، نہ آدمی ایمان کی حلوت پا سکتا ہے، نہ قرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کامل ایمان کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ محبت نبی ایمان کی روح ہے، اس کے بغیر جملہ اعمال و مقامات و احوال بے جان ڈانچہ ہیں۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ رسالت۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ جس کے پاس حضور کی محبت و ادب نہیں، نہ اس کے پاس دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ توحید ہے، نہ اسلام ہے، ہوا وہ کتنا ہی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، مومن وہ ہے جس کو نبی سے پیار ہے اور نبی کے نام کو چوم کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں۔ میں نے نام محمد لکھا بہت اور چوما بہت، میں نے نام محمد لکھا بہت اور چوما بہت۔ آج دنیا والے تم سے محبت لوٹنا چاہتے ہیں، آج دنیا والے تم سے یہ دولت چھیننا چاہتے ہیں، تمہارے دل کی تختی سے محبت رسول کو کریدنا چاہتے ہیں، لیکن عاشق نام محمد پر مر مٹنے کو زندگی سمجھتا ہے۔ ہجرت کر کے جب سارے صحابہ مدینے چلے گئے تو حضرت حباب بن الارت مکے میں ہی رہ گئے، یہ چھپ گئے۔ ایک دن قریش نے ان کو ڈھونڈ لیا اور سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ فلاں دن فلاں درخت پر آپ کو لٹکایا جائے گا۔ پورا شہر امڈ آیا، وہ دیکھتے ہیں محمد عربی کے غلام کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، سینہ تانا ہوا ہے، بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں، بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ درخت کے پاس لایا گیا، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی اپنا نہیں، حباب اکیلا ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ادھر آپ کو درخت کے پاس لایا گیا، ادھر آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا گیا، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے، منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، سرکار پر درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں، ادھر مدینہ طیبہ ہے،
مسجد نبوی ہے, حضرت ابو بکر موجود ہیں, فاروق اعظم موجود ہیں, عثمان غنی موجود ہیں, حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں. آسمان ہدایت کے ستارے نبوت کے گردا گرد چمک رہے ہیں. یکایک محمد عربی کی نگاہ مکے کی طرف گھوم جاتی ہے اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا حباب بن الارض, وعلیکم السلام یا حباب بن الارض. یہ اگر رسول کو دل سے پکارو, دل سے ہوک اٹھے, دل سے صدا نکلے, جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے, جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے, میری آرزو وہاں پہنچی صدا سے پہلے, میری آرزو وہاں پہنچی صدا سے پہلے. بہت بڑے عاشق رسول حضرت سید کبیر احمد رفائی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ, آج جب میں آپ سے دور تھا تو اپنی روح کو بیجا کرتا تھا کہ وہ آپ کے در اقدس کے بوسے لے. آج تو کبیر احمد خود آ گیا ہے, کیا ہی اچھا ہوگا کہ دست نبوت باہر آئے اور غلام اسے بوسے دے. شاہ عبدالحق محدث دلوی فرماتے ہیں ایک غلام کے دل سے ہوک اٹھی, حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے چمکتا ہوا ہاتھ باہر آیا, بوسہ دیا. 90,000 حجاج کو یہ شرف حاصل ہوا. ان میں محبوب سبحانی, قطب ربانی, شیخ سید عبدالقادر جیلانی بھی تھے, ان کو بھی یہ شرف حاصل ہوا. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, دیدہ کوروں کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں, دیدہ کوروں کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں. اگر حضور کو درمیان سے نکال دو تو دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. جب ہم کسی آدمی سے, کسی انسان سے تعلق بناتے ہیں تو اس کی ابتدا اسلام سے ہوتی ہے. ہمارے اور رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ نماز ہے. بندے اور رب کے درمیان واضح تعلق کا اظہار نماز ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے معنی دعا کے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. صحابہ پریشان ہو گئے, کس طرح نماز قائم کریں. رب نے فرمایا مسجد نبوی میں کھڑے میرے محبوب کو دیکھ لو, جس طرح میرا محبوب کرے تم بھی ویسے کرو. سجدہ غیر اللہ کو کرنا حرام ہے, قبر کا طواف کرنا حرام ہے, قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا. ہر رکعت میں سجدے 2 ہیں اور ہر سجدے کی تسبیح ہے. اگر تیسرا سجدہ کرو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز ٹوٹی کیوں؟ رب نے فرمایا حکم میرا ہے, طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. میرے مصطفیٰ نے 1 رکوع کیا, تم بھی 1 کرو. میرے مصطفیٰ نے 2 سجدے کیے, تم بھی 2 کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پر اکڑ کرنا چل, زمین پر اکڑ کرنا چل. جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں پہلے 3 چکر اکڑ کے چلو, رمل کرو, ایڑی مار کے چلو, سینہ تان کے چلو. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے جب سرکار ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو آپ حج کے لیے تشریف لائے. کفار مکہ باہر تھے, دیکھ رہے ہیں. فرمایا ہم نے ہجرت کی, ہم نے گھر بار چھوڑا, ہم تھک گئے ہیں, ہماری کمر ہمت ٹوٹ چکی ہے. سینہ تانو تاکہ ان کفار کو پتا چلے ہم کمزور نہیں, ہم طاقتور ہیں. آج کفار کا داخلہ بند ہے ہی نہیں. آج ہم کس کو دکھاتے ہیں؟ وہ تو کفار کو دکھاتے تھے, ہم کس کو دکھاتے ہیں؟
رب نے فرمایا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم اپنے مصطفیٰ کی ادا کو دیکھتے ہیں، اپنے مصطفیٰ کی ادا کو دیکھنا ہے، اپنے محبوب کے محبوبوں کی ادا کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں یہ جو 1,24,000 پیغمبر ہیں، ہر نبی شان والا ہے، آن والا ہے، ہر پیغمبر معجزات کا مالک ہے، لیکن 1,24,000 پیغمبر ہیں جو ان کو جمع کرو تو ایک ذات مصطفیٰ بنتی ہے۔ اگر ایک ذات مصطفیٰ کو کھولو تو 1,24,000 پیغمبر بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، قرآن کو بھی کامل اتار دیا، سرکار کو بھی کامل بنا دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ آج جب اس ملک میں کسی صحابی کے بارے میں نازیبا اور توہین آمیز الفاظ سنتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، ایک نظریے کے تحت حاصل کیا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں 30 پارے ہیں، اس کو کس نے جمع کیا، اس کو کس نے لکھوایا، اس کی تدوین کس نے کی، اس کو ایک قرات پہ کس نے جمع کیا؟ ہجرت کی رات دشمنان اسلام ننگی تلواریں لے کے بیٹھے ہیں، باہر نکلیں سر قلم کر دیں۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، نظر نہیں آتے، کفار کے درمیان سے گزر جاتے ہیں، نظر نہیں آئے وہ نبی غار ثور میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، کیا وجہ بنی، کیوں چھپ کے بیٹھا؟ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ اس زمین و آسماں کو بحر بے کراں سمجھا تھا میں، اس زمین و آسماں کو بحر بے کراں سمجھا تھا میں۔ اشاق کا جرمٹ ہے، آفتاب نبوت چمک رہا ہے، آسمان ہدایت کے ستارے گردا گرد دمک رہے ہیں۔ اچانک ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے علم بہت پسند ہے۔ دوسرا اٹھتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صحاوت بہت پسند ہے۔ کوئی ایک کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے شجاعت بہت پسند ہے۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حلم بہت پسند ہے۔ لیکن نگاہ نبوت کسی اور کو دیکھ رہی ہے۔ سامنے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، وہ گویا ہوتے ہیں النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری تو کوئی تمنا ہی نہیں، کوئی آرزو ہی نہیں، میری تو کوئی پسند ہی نہیں، سامنے آپ بیٹھے ہوں اور نظر صدیق کی ہوں، تم سامنے بیٹھے رہو پلکیں میری جم جائیں، تم سامنے بیٹھے رہو پلکیں میری جم جائیں، حسرت ہے یہ گھڑیاں جب آئیں تو تھم جائیں، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں ذرا جم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ آقا غار ثور میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ ہجرت کے 3 دن اور 3 راتیں بلا شرکت گہرے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے،
اور جی بھر کے دیکھا ہے دیکھنے کا مزہ آج کی رات، اور یہ آرزو پوری ہوئی ان نظر الی وجہ کا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، ہجرت کے 3 دن اور 3 راتیں مجھے دے دو۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے سمجھو، غور کرو، عقل کے اندھو دیدہ کرو۔ جو نبی کفار کی آنکھوں میں مٹی ڈال سکتا ہے، کفار کی آنکھوں سے اوجل ہو سکتا ہے، سراقہ کو کنگن دے سکتا ہے، تو پھر سمجھو اس راز کو، یہ راز کیا ہے۔ تم نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، تم نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، خدا ہی کو معلوم ہے تم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کبھی آن بسو مورے نینن میں تو میں نینا بیچ ہی لوں، کبھی آن بسو مورے نینن میں تو میں نینا بیچ ہی لوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ میں توہے دیکھنے دوں، نہ میں دیکھوں اور کو نہ میں توہے دیکھنے دوں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب